ایک گاؤں میں ایک تاجر رہتا تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام تارا اور دوسری کا نام چندا تھا۔ تاجر کی بیوی تارا سے زیادہ پیار کرتی تھی کیونکہ وہ اس کی اپنی بیٹی تھی اور چندا اس کی سوتیلی بیٹی تھی۔ چندا گھر کے سارے کام کرتی پر تاجر کی بیوی پھر بھی اس سے خوش نہ ہوتی۔ چندا، تم بہت کام چور ہو، جلدی سے اپنے سارے کام کرو اور اس کے بعد تارا کے لیے کھانا بنا دو، وہ کب سے بھوکی ہے۔ اچھا ماں، جیسے آپ بولیں میں ابھی کر دیتی ہوں۔ چندا اپنے کام کرنے لگی۔ تاجر گھر میں داخل ہوا اور بولا، میں ضروری کام سے شہر جا رہا ہوں، تارا اور چندا کہاں ہیں؟ انہیں کچھ چاہیے تو مجھے بتاؤ۔ اتنے میں تارا اور چندا آ گئی۔ چندا اپنے بابا کا شہر جانے کا سن کر بہت پریشان ہوئی۔ چندا بولی، بابا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ جلدی سے خیریت سے واپس آ جانا۔ میں جلدی آؤں گا، تم اپنا خیال رکھنا۔ تاجر جانتا ہے کہ چندا اس کے جانے کی وجہ سے پریشان ہے۔ تاجر چلا جاتا ہے اور چندا اپنے کام کرنے لگی۔ اگلے دن جب چندا کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے تو کچھ برتن اس سے گر کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ برتن ٹوٹنے کی آواز سن کر تارا اور اس کی ماں وہاں آ جاتے ہیں۔ یہ کیا کیا تم نے؟ تم سے تو کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہوتا۔ تارا بولی، ماں اسے گھر سے باہر نکال دیں، کوئی کام ٹھیک سے نہیں کرتی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، اسے یہاں سے باہر نکالنا ہوگا۔ ماں مجھے گھر سے باہر نہ نکالیں، میں کہاں جاؤں گی؟ پلیز ماں مجھے گھر سے باہر نہ نکالیں۔ تارا اور اس کی ماں چندا کی ایک نہیں سنتے اور اسے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ چندا بیچاری چلتے چلتے ایک دریا کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ وہ بہت تھک جاتی ہے، دریا سے پانی پیتی ہے اور اس کے بعد ایک درخت کے نیچے سو جاتی ہے۔ جب وہ جاگتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک خوبصورت جگہ پر پاتی ہے۔ یہ بہت خوبصورت جگہ ہے، میں کہاں آ پہنچی ہوں؟ اسے ایک خوبصورت گھر دکھائی دیتا ہے اور وہ اس کی طرف چلنے لگتی ہے اور گھر کے اندر چلی جاتی ہے۔ کوئی ہے یہاں پر؟ ایک عورت آتی ہے اور بولتی ہے، یہ میرا گھر ہے بیٹا، تم کہاں سے آئی ہو؟ میرا نام چندا ہے اور میں بہت دور سے آئی ہوں، کیا میں کچھ دیر یہاں رک سکتی ہوں؟ ہاں بیٹا، کیوں نہیں، تم یہاں رک سکتی ہو، لیکن تجھے میرے سارے کام کرنے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے سارے کام کر دوں گی، آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گی۔ تمہیں کھانا بنانا ہوگا اور مجھے گھر صاف پسند ہے، تمہیں گھر کی صفائی کرنی ہوگی اور میرے کپڑے استری کرنے ہوں گے۔ مجھے ہر روز استری کیے ہوئے کپڑے چاہیے، بیٹا تم یہ کر لو گی؟ چندا گھر کی صفائی کرتی ہے، کپڑے استری کرتی ہے، چندا گھر کا سارا کام کرتی ہے اور وہ بوڑھی عورت چندا سے بہت خوش ہوتی ہیں اور چندا انہیں بہت پیار کرتی ہے۔ ایک دن چندا بولتی ہے، مجھے اپنا گھر یاد آیا ہے، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، میرے بابا بھی واپس آ گئے ہوں گے، مجھے گھر واپس جانا ہے۔ بوڑھی عورت کہتی ہے،
میں نہیں چاہتی کہ تم جاؤ، لیکن تم جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گی۔ آپ کا بہت شکریہ، مجھے اب اپنے گھر جانا چاہیے۔ وہ عورت اس کے لیے بہت سارے خوبصورت گہنے اور کپڑے لاتی ہے۔ چندا بولتی ہے، نہیں، میں یہ نہیں لے سکتی۔ نہیں بیٹا، تم نے میری بہت خدمت کی ہے، یہ تم اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ اس محل کا تحفہ ہے تمہارے لیے۔ آپ کا بہت شکریہ، تم ایک امانت دار اور محنتی لڑکی ہو، اسی لیے یہ تحفہ تمہیں ملا ہے۔ پھر چندا ایک خوبصورت ڈریس میں جس پہ قیمتی سونے کا کام کیا ہوا ہے وہ پہن کر گھر کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچتی ہے تو تاجر کی بیوی اور تارا اسے دیکھ کر حیران ہو جاتی ہیں۔ چندا، یہ تم کہاں سے لائی ہو اتنے خوبصورت کپڑے اور یہ گہنے؟ تاجر بھی شہر سے واپس آ چکا تھا۔ پھر چندا ساری بات بتاتی ہے اور اس درخت کا پتہ بتاتی ہے جہاں سے وہ اس محل تک پہنچی تھی۔ یہ سب سن کر تارا اور اس کی ماں حیران رہ جاتے ہیں، اور اگلے دن تارا کی ماں تارا کو بھی اس درخت کی تلاش میں بھیج دیتی ہے۔ تارا چلتی چلتی اس درخت کے پاس پہنچتی ہے اور وہاں سو جاتی ہے۔ جب وہ جاگتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اس خوبصورت جگہ پر پاتی ہے اور محل کی طرف چلنے لگتی ہے۔ تارا محل پہ پہنچتی ہے اور کہتی ہے، یہاں پہ کوئی ہے؟ تو وہی بوڑھی عورت وہاں آتی ہے اور تارا کو بتاتی ہے کہ وہ وہاں رہ سکتی ہے لیکن اسے اس کے سارے کام کرنے ہوں گے۔ بیٹا، تمہیں میرے کپڑے دھونے ہوں گے اور میرے سارے کام کرنے ہوں گے، لیکن مجھے ہر روز استری کیے ہوئے کپڑے چاہیے، کیا تم یہ سب کر لو گی؟ جی ہاں، میں یہ سب کچھ کر سکتی ہوں، میں یہ سب کچھ کر لوں گی۔ ایک دن تارا وہ سارے کام بہت اچھے سے کرتی ہے، گھر صاف کرتی ہے، کھانا بناتی ہے اور بوڑھی عورت کے کپڑے استری کرتی ہے۔ پر کچھ دنوں بعد تارا تھک جاتی ہے اور وہ کپڑے استری کرتے کرتے سو جاتی ہے، کیونکہ تارا ایک خود غرض اور آلسی لڑکی ہے۔ وہ بھول جاتی ہے کہ وہ کپڑے استری کر رہی تھی۔ بوڑھی عورت کے کپڑے جل جاتے ہیں اور بوڑھی عورت گھر واپس آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے کپڑے جل چکے ہیں، تو وہ تارا سے بولتی ہے، بیٹا، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے سارے کپڑے جلا دیے۔ اور تارا بولتی ہے کہ مجھے اب میرے گھر واپس جانا ہے، اور بوڑھی عورت اسے جانے کی اجازت دے دیتی ہے۔ تارا وہاں سے جانے لگتی ہے اور بوڑھی عورت اسے کہتی ہے کہ تم یہ تحفہ اپنے ساتھ لے جا سکتی ہو، تو وہ اسے کچھ تحفے میں دے دیتی ہے۔ تارا بہت خوش ہوتی ہے اور وہ اپنا بیگ کھولتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس میں کانٹے اور پتھر ہیں، اور وہ اس بوڑھی سے عورت سے کہتی ہے، یہ کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ تو وہ بوڑھی عورت اسے جواب دیتی ہے، بیٹا، تم کام چور ہو اور یہ تمہاری کام چوری کا بدلہ ہے۔ تو وہ رونے لگتی ہے اور اپنے گھر کی طرف بھاگ جاتی ہے۔ ایسے چندا کو اس کی ایمانداری داری اور محنت کا پھل مل جاتا ہے، اور تارا اور اس کی ماں کو اس کی بری عادتوں کا انجام مل جاتا ہے۔